اور آپ کو یاد ہے جس دن میں آیا تھا اس دن آتے بعد میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ کسی کا بینک اکاؤنٹ فریز نہیں ہوگا، اور آپ سارے اس بات کو شاید گواہ ہوں گے کہ میرے آنے کے بعد 8 مئی کے بعد کسی کا اکاؤنٹ فریز نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی انسپیکشن۔ ابھی یہ جو آپ ریٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو چیزیں، یہ بیسیکلی اس کو بھی میں جا کے ابھی ہینڈل کروں گا اور صحیح کروں گا۔ یہ ایکچولی اسٹاک ٹیکنگ ہو رہی ہے، جہاں سسٹم چینج ہوا ہے وہاں اسٹاک ٹیکنگ ہوئی ہے، مگر آبویسلی ہمارے افسران یا ہمارے لوگ اس کو ابیوز کر رہے ہوں گے، اس پہ ہم اسٹرکٹ ایکشن لیں گے اور اس کو ہم سیٹل کرنے جائیں گے، اور وہ ہم اس کو سیٹل کریں گے۔ تیسری بات جو بہت بڑی غلط فہمی کہہ لیں یا ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے، وہ ہے ریٹیلرز پر ٹیکسیشن کا سسٹم۔ ہم نے قانون میں بڑی واضح پوزیشن ڈالی ہے کہ ریٹیلرز اور جو مختلف چھوٹے ایس ایم ای سیکٹر ہیں اس کا ٹیکسیشن نظام ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں گئے، مگر ہم نے ان سے یہ رعایت لی ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر اور ریٹیلر سیکٹر کے اوپر ہم قانون سازی اپنے طور پہ کر سکیں گے، اور ہم نے اس کا طریقہ ڈٹرمن کرنے کا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور وہ حامد صاحب اور ہم بیٹھ کے اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک آدھ 2-4 دن میں نظر آ جائے گا۔ اس کی بنیادی خط و خال یہ ہیں جو میں بتا دیتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ریٹیلرز کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ ایک ریٹیلر وہ ہوگا جس کی دکان 240 گز سے کم ہوگی، اس کو ہم فکس ٹیکس لیں گے جو کہ بہت تھوڑا اماؤنٹ کا ہوگا، اور اس پہ کوئی انکم ٹیکس کا افسر نہیں جائے گا، کبھی اس سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا، فکس ٹیکس ہوگا۔ اس کا ہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں تک چلے جائیں کہ ہم اس کو نیشنل بینک آف پاکستان میں ڈپازٹ کرا دیں اور وہ اپنی رسید لگا دے اور اس کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، نہیں میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں ریٹیلر والا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جو مڈل سائز کا ریٹیلر ہے جو کہ 240 گز سے لے کر اور 1000 گز تک ہے، اس کو ہم بجلی کے بل کے بیس پر لیٹ کریں گے، اس کا بھی ٹرن اوور بیس پہ سے ٹیکس نہیں کریں گے، مگر یہ ہماری سجیشن ہے، آپ تجویز آپ دیں گے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور جو ٹیکسیشن ہوگی وہ صرف اوپر سے کی ہوگی۔ دوسری بات جو ہم شاید جس چیز پہ شاید ہمیں لوگ سمجھ نہیں پائے یا ہماری بات کو سمجھا نہیں گیا یا ہم شاید اس کو ایکسپلین نہیں کر سکے، وہ شوگر ٹریڈ پہ تھی۔ ہم نے ڈیلرز کو کا ٹیکس کم کیا ہے، زیادہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے اس کا ٹرن اوور ٹیکس 1.5% سے کم کر کے 0.25 کر دیا ہے، جو کہ بنیادی ہماری لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی۔ تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں جو ہم، اور لاسٹلی ودن ہماری کوشش ہے، انسان کوشش کر سکتا ہے، ہماری کوشش ہے کہ جو جتنا بھی آٹومیشن اور جتنا بھی انٹرپرسنل انٹریکشن کم سے کم ہو وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہیں ان کے جو ریفنڈز کا مسئلہ آئے گا، اس کے لیے ہم وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ریفنڈز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے بانڈ بھی ایشو کیے ہیں، اور اس کو بھی مزید اور کوئی تجویز، جو بھی تجویز آپ کے سامنے آپ کی آئے گی، ہم تجویز لینے کے تیار ہیں۔ آپ جس وقت کہیں گے ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے یہاں پر، اور تمام چیزوں کو ہینڈل کریں گے۔ اور اگر کسی بھی کموڈیٹی ٹریڈ میں، شوگر میں، گھی میں، کسی میں کوئی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کو ہم صحیح کرنے کو تیار ہیں، اور اگر کوئی سمجھنے میں کہیں پہ کوئی ہے تو وہ ہم یہ دس از مائی بریف ڈسکشن۔ اب باقی آپ اگر باری باری سوال کر لیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ فار یور نائس اسپیچ۔ ہم لوگ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یو آر دا بیسٹ پرسن فار ٹرانزیشن، کیونکہ آپ لوگ ہم میں سے تھے، اور اسی طرح کی کوئی جو حالت اس وقت جو آپ نے جیسے زیرو ریٹ کا ذکر کیا، زیرو ریٹ رجیم سے جب ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر کو آپ نے نکالا ہے، بہتر نہیں تھا کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ ریفارمز کی صورت ہر جگہ موجود ہوتی ہے، تو اس بجائے اس کے پورے سسٹم کو ہی آپ ڈسٹرائے کر دیتے، کچھ نہ کچھ اس میں جو ریفارمز تھیں لوکل سیل کے متعلق، تو وہ آپ اس میں اگر وہ کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اینی وے سر، ہماری میں اس کا جواب دے دوں سر۔ دیکھیں یہ اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل گفتگو کی، اور مگر ابھی بھی یہ کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ہم اس سسٹم کو چلائیں گے، اگر سسٹم ہمارا نہیں چل سکا ریفنڈ کا، اور اگر ہم ریفنڈ نہیں لوگوں کو دے سکے اور کیش بلاک ہوا، تو پھر ہم ان کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے اور ہم اس کو سیٹل کریں گے، مگر ہماری کوئی کوشش لوگوں کے ریفنڈز کو اسٹک کرنے کی نہیں ہے۔ میں ابھی یہاں سے اٹھنے کے بعد ایپٹما جا رہا ہوں، ان سے بھی بات کروں گا، اور جو بھی شکل آئے گی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور مطلب ابھی فار دا ٹائم بینگ جولائی سے جو ہمارا 1125 ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس پہ جا رہے ہیں۔ اس کو ہم کس طرح اس پہ جو بھی پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز آئیں گی، اس کے لیے آپ کی تمام تجاویز کو ہم ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جو بھی ہوگا وہ ہم کریں گے۔ منڈے کو آئی ایم گوئنگ ٹو فیصل آباد،
اور ایک نیشنل لائے عمل آپ کے سامنے رکھیں گے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کسی بزنس کو ہینڈل کر سکے، کیونکہ یہ ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے اور نہ ہمارا مقصد ہے. بس آگے لے جانا چاہتا ہوں اسی بات کو. دیکھیں اب ہم نے یہ ریکوائرمنٹ کی جس کی جو شکایت ہمیں ملی ہے، اور شکایت جائز ہے کہ اب جو بھی آدمی چند آئٹم جو کہ امپورٹڈ جو تھرڈ شیڈول میں گرتے ہیں، اگر امپورٹ منگائے گا تو اس پہ بھی ریٹیل پرائس کی امپورٹڈ پہ لکھا جائے گا. فار ایگزامپل امپورٹڈ بسکٹ، فار ایگزامپل امپورٹڈ اور کیا ہمیں ٹائلز. اچھا، یہ ہم نے یہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان آئٹم میں ہیوی انڈر انوائسنگ ہو رہی تھی اور ہم یہ نہیں چاہتے. اس میں شاید ٹائر بھی ہے تو ہمیں جب اس آئٹم پہ لکھا ہوگا امپورٹڈ پرائس پہ کہ وہ اتنے آئٹم کی ریٹیل پرائس ہے، تو اس کی انڈر انوائسنگ کو بہت حد تک ہم کنٹرول کر سکیں گے. دیکھیں، آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ یہ آپ بھی ایک محاذ پہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہم 3-4 محاذوں پہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کو ساتھ میں دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ اس کو کچھ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے، بٹ جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے اور صحیح کریں گے. میجر ریٹائرڈ محمد رفیق اسرد صاحب، ریئل اسٹیٹ سے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میں سر آپ کو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں آپ تو مجھے ملے بھی تھے، مجھے شاید ملے بھی تھے شاید پہلے اسلام آباد میں. سر میں آپ سے ملا تھا، عامر صاحب سے بھی ملا تھا، ہمارے صاحب سے جو بے شمار دفعہ ہم ملے تھے، اور ویری کائنڈ آف یو بھی آپ ہمیشہ ہمیں کوپریٹ کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں. وہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ سر ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہے وہ آپ کی نظروں میں بالکل اس کی اہمیت نہیں ہے پاکستان کے کاروبار میں. آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنا انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ انڈسٹری میں لے جائے. تو یہاں پر بڑے معزز اور بڑے ہمارے 3 سارے انڈسٹریز بیٹھے ہیں. میرا پچھلے 30 سال سے ان لوگوں سے رابطہ ہے. میں ٹاؤن نازم بھی رہا ہوں. تو الحمد للہ جب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی انڈسٹری میں موجے ہو گئی ہیں، آ جاؤ، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سارے اپنا ریئل اسٹیٹ کے ٹرانسپورٹ کے سارے انڈسٹری نمبر 2 پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی سر جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں، وہ 2 جو میں سمجھ رہا ہوں. نمبر 1 کہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے ان کو ڈاکومنٹ کرنا جی. اور اس کے بعد دوسری آپ کا پالیسی یہ ہے کہ یہ سرکار میں زیادہ ٹیکس نہیں دیتا. نہیں، یہ نہیں، سیکنڈ نہیں ہے. سر پہلے تو بہت ضروری ہے سر. اور اس کے تحت سر آپ نے مہربانی کی اور آپ نے نان فائلر کا جو ہے نا بالکل داخلہ بند کر دیا ریئل اسٹیٹ میں کہ وہ جو ہے نا جو بھی خریدے گا وہ فائلر بن جائے گا نان فائلر. حالانکہ ہمارے 80% جو ہے نا سر وہ جو کلائنٹ تھے، کسٹمر تھے، وہ نان فائلر تھے، وہ چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کرتے تھے. ہم خوش ہیں سر، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر جو ڈیل ہے وہ ڈاکومنٹ ہونی چاہیے. لیکن چند ایک چیزیں جن کی وجہ سے 30-35 لاکھ جو لوگ روزگار کے ہمارے ریئل اسٹیٹ سے وہ بری طرح متاثر ہو گئے ہیں. اور اگر آپ مہربانی نہیں کریں گے تو یقینی طور پر میں اس کا فوری جواب دیتا ہوں. فوری جواب دیتا ہوں سر. آپ کے سوال کافی ہیں سر. پہلی بات تو یہ سر دیکھیے ہاں، آپ نے گین ٹیکس کے بارے میں جو 3 سال کا پیریڈ تھا اس کو ایکسٹینڈ کر کے 10 سال 10 نہیں کیا 8 نہیں واپس کر دیا سر. 4 اور 8 کر دیا. 4 آپ نے کیا سر بلڈر کے لیے، 8 آپ نے کیا ریئل اسٹیٹ کے لیے. سر وہ بھی جاتی ہے کیسے کہ ایک آدمی ہے اس نے 6 سال پہلے پراپرٹی خریدی ہے. وہ یہاں ملک کے اندر رہنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ اوورسیز پاکستان بھی ہو سکتا ہے. اس وقت ایف بی آر ریٹ نہیں تھے اور جب یہ 2016 میں ایف بی آر ریٹ بنے تو میں خود اس کمیٹی میں شامل تھا کہ پھر پورے پاکستان کے ویلیو جو ایف بی آر پی بنانے میں الحمدللہ آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا. اس کے لیے تو بہت زیادہ یہ نقصان والی بات ہے. کچھ وقت ڈی سی ریٹ بہت کم تھے اور کراچی میں تو ابھی بھی بہت کم ہے. پھر 6 سال پہلے کی جو اس کی خرید ہے جب ابھی آپ کے ایف بی آر ریٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور اس کو جو ہے نا سر بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا جو اس کے سیے سے باہر. سر میں آپ کا جواب دے دوں سر. آپ نے خود کہا ہے کہ 25 سے 30% کاروبار اگلے سال ریئل اسٹیٹ کا کم ہو جائے گا. یہ آپ کی فورکاسٹ ہے. سر میں آپ کو جواب دے دوں. سر میں جواب دے دوں آپ کو پلیز. آپ سوال بہت ہو گئے سر. آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو سر یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی ہمیں بڑی ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے کہ ہم کنسنٹریٹ کریں کنسٹرکشن انڈسٹری پر. اور آپ جس طرح میں نے بتایا 99C سیکشن ہم نے ہے، ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نظام لائیں کہ کنسٹرکشن آف دی ہاؤسز جو ہے، دیر آر 2 بزنس ان ریئل اسٹیٹ. 1 از دا اوپن پلاٹ، ادر از کنسٹرکشن. وی ول لائک ٹو ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انڈسٹری میں آئیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاسبلٹی ہے، ریئل اسٹیٹ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اگر پاسبلٹی تو کنسٹرکشن کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کنسٹرکشن، کیونکہ کنسٹرکشن اور باقی انڈسٹریز کو بھی پروموٹ کرتی ہے. پہلی بات. دوسری بات آپ کی جو ہے وہ یہ کہ اگر کیپٹل گین میں اگر اسے پرانا بائی کیا ہے تو اس کا ویسٹڈ رائٹ ہے. جو قانون ہے وہ ہم دیکھ لیں گے.
ہیں حامد صاحب، اور اگر اور اس کیپٹل گین نہیں لگائیں گے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ امینڈڈ بل دیکھیں تو ہم نے کیپٹل گین کا ریٹ سبسٹینشلی کم کر دیا ہے. اگر آپ نے ایک تو ہاں نہیں میکسیمم 20 نہیں ہے، وہ 15 ہو جاتا ہے افیکٹولی، وہ بھی 15 کر دیا ہے، اور اس کو ہم آپ کو این بلاک ایڈ بھی نہیں کریں گے سر. اور آپ نے آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس کو ہم نے جو ریئل اسٹیٹ کی ویلیوز ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو آج کل بھی پرسوں میں مل جائیں گی، اور وہ مارکیٹ ویلیو کے قریب ہوں گی، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس سیکٹر میں ان ٹیکس منی پاک ہو. یہ ہمارا بنیادی فلسفہ ہے. جن لوگوں پہ 3 سال سر پورے ہو چکے تھے خریداری، ہاں جی وہ ویسٹ رائٹ ہے نا جی، دیکھ لیں گے اس کو. ہاں سر وہ دیکھ لیتے نا اس کو نہیں سمجھ گیا، آپ کی بات سمجھ گیا سر میں. وہ آپ کا اگر ویلیوز آج کل ہو رہی ہیں اس میں جلد بازی سر بالکل نہیں کرنی چاہیے، بیکاز ہم لوگ آپ کے ساتھ مل کے الحمدللہ پتہ ہے سر دیکھ لیں گے اس کو دیکھ لیں گے سر. ہمیں کم از کم 15-20 دن کا موقع دیں. بہت سارے شہروں میں سر وہ ابھی سر بیٹھے ہوئے ہیں یہ، اور آپ کو دیں گے موقع. تھینک یو. اے پی ٹی پی ایم اے سے پرویز لالا صاحب آپ پلیز. بہت سارے شہروں کے لوگ وہاں تک نہیں پہنچتے. جی سر آگے جی جی کیونکہ وہاں پر صحیح ٹھیک ہے. جی آپ کچھ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. جی پلیز. السلام علیکم سر. آپ کے ساتھ بہت زیادہ بجٹ سے پہلے بھی ڈائریکشن ہوئی ہیں. ہمارا تعلق سر اور پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسیشن سے ایپٹما، کیونکہ ایپٹما جو کہ اسپیننگ ہے سر، ہم وہ انڈسٹری ہیں جو کہ 750 فیکٹریاں پاکستان میں سارے پاکستان کو ویلیو ایڈیشن کر کے دیتی ہیں، لوکل کنزیومر کو بھی اور ہماری انڈائریکٹ ایکسپورٹرز کو بھی. سر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے سڈنلی SRO 1125 جو ہے وہ دوبارہ سے سڈنلی نہیں کیا سر، 3 مہینے سے بحث کر رہے ہیں. آپ نے ڈائریکٹ پہ 70+3% کا امپیکٹ ڈال دیا. سر آپ کو پتا یہ والا SRO پہلے بھی 3 دفعہ جو ہے کر کے اس کو سسپینڈ کرنا پڑا، کیونکہ یہ ماڈل سکسیسفل نہیں تھا. اس میں 2 بہت بڑے ایشوز آ رہے ہیں سر. ایک تو ریفرنس کے تھے جس کے لیے آپ نے اسٹارٹ میں بیٹری کلیریفیکیشن تھی کہ ہم اس ماڈل کو کنٹینیو کریں گے، اگر نہ کر سکے واپس کر دیں گے، نہ ہوا تو آپ اس کو چینج کر دیں گے. اگر سر لوکل انڈسٹری میں جو بار بار ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ $1200 بلین، پھر اسی انہوں نے پریس کانفرنس میں 1800 بلین کی انہوں نے بات کر دی، 1200 بلین 1800، اتنی لوکل میں سیل ہے سر. تو سر اتنا بڑا تو ملک نہیں ہے جتنی انہوں نے فگرز بتا دی. چلے وہ ٹھیک ہے، وہ آگے چلے. سوال کریں. سوال یہ ہے سر، آپ ہمیں بتائیں کہ اگر 17% کا جو آپ نے امپیکٹ آ رہا ہے، ہم وہ لوگ ہیں، وہ انڈسٹری ہیں جو کہ ویلیو ایڈڈ کر کے دیتے ہیں دکانداروں کو. ہم ڈائریکٹ مینوفیکچرر نہیں ہیں. ایک دکاندار ہے کسی بھی، چاہے وہ کراچی مارکیٹ کا، چاہے وہ سوتر منڈی کا، چاہے وہ اعظم مارکیٹ کا، سر وہ کپڑا لیتا ہے کہیں سے XYZ سر، دھیان دیتا ہے، ہم سے پرنٹنگ پروسیسنگ کرواتا ہے، ہم اس کے لیے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں 10 روپے کی، 20 روپے کی، 30 روپے کی. وہ ہم سے کپڑا ڈائی پرنٹ کروا کے واپس لے جاتا ہے اور پھر وہ اس کو سیل کرتا ہے. آپ نے سیدھا وہاں پہ 17+3 20% کر دیا، جو کہ ہمارا کسٹمر ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے. اتنا بڑا پرائز. But it is on your service sector, service charges only, نا. ہاں سر سروس چارجز پہ وہ کیونکہ وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. ایکچولی وہ رجسٹرڈ نہیں ہے سر. ہماری انڈسٹری پہ سر 2 بہت امپیکٹ ہیں. ہماری یہ ساری بات میں فیصل آباد میں کرنے جا رہا ہوں منڈے کو جی، کریں گے. یہی بات ہونی ہے. اس وقت پرابلم کیا آ رہی ہے آپ کے پاس؟ نیگیٹو پرسپشن یہ آیا ہوا ہے کہ ہماری انڈسٹری کو 750 ملے ہیں پورے پاکستان میں، وہ جو بند ہو گئی ہیں 1 جولائی سے. آپ کے پاس یہ نیگیٹو پرسپشن ہے کہ شاید ہم لوگ اسٹرائک پہ چلیں گے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے سر. ٹو بی ویری ٹرو سر، اعظم مارکیٹ کا یا کپڑا مارکیٹ کا کسٹمر ہمیں یہ 20%، یہ 25% آف دا ڈیویلویشن ڈفرنس آف کاسٹ وہ ہمیں پے کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو رن دا انڈسٹری؟ آپ کی بات دیکھیں، آپ کا بزنس ایشو ہے. آئی انڈرسٹینڈ بزنس ایشو ہے. اس کو بزنس ایشو کو ہم سیٹل کریں گے. اور میں فیصل آباد جا رہا ہوں منڈے کو، اور جو بھی SRO 1125 کے بعد اس کا جو امینڈڈ، دیکھیں پہلی بات تو آپ یہ کلیئر کر لیں کہ 1125 کو ریسٹیٹ نہیں ہونا. اس کے ریسٹیٹ نہیں ہونے کے بعد جو بھی بیٹر میکینزم آئے گا، ریفنڈ کا بھی، آپ کے ریفنڈ کا بھی، آپ کے سبھی، وہ ہم ڈیزائن کریں گے بیٹھ کے، اور اس میں آپ کی بات سنیں گے. میں یہ اسی میں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مگر دیکھیں آج لیٹ می ایکسپلین ٹو یو. آج اگر اعظم مارکیٹ کا آدمی سامان نہیں اٹھا رہا، وہ تو پرانا اسٹاک ہے، مگر اس کا مطلب ہے ریزن کچھ اور ہے. سر آپ دیکھیں پلیز اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ ریزن وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. میری ایکشن ریزن نہیں ہے. سر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. Sir, try to understand what I am saying.
نہیں سر آئی نو واٹ یو سر. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا میں بھی اسی کاروبار سے ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے کہ ریزن وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, ریزن کچھ اور ہے, مگر ریزن کو مجھے پتا ہے. مگر واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اس کاروباری ریزن کو بھی ہم بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کریں گے. جس طرح میڈم نے بھی کہا کہ کوئی چیز بھی ایک دن میں نہیں ہوتی, پیغمبری بھی 40 سال بعد آئی تھی, تو وہ اس پہ ٹائم لگے گا. تو مگر جو بھی ٹرانزیشن دی جائے گا وہ ہم ٹرانزیشن دینے کے لیے بالکل تیار ہیں اور بیٹھ جائیں گے. اور جو بھی بہتر آپ کے سروس چارجز پہ سلٹیکس لگائیں 20%, یہی کہہ رہے ہیں نا, اور وہ آپ پاس آن نہیں کر پا رہے. یہی وی ول سارٹ آؤٹ. سر آن ورڈ دیر از نو چینج. جی سر اس کا ایک اور مسئلہ ہو رہا ہے نا سر, آور انڈسٹری کلوز آن دی 1st of July کراؤنڈ. سو واٹ وی شوڈ ڈو, جیسے آپ نے 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا آئی ڈی کارڈ کی کنڈیشن کو, وی ریکویسٹ یو ایز اے ایپٹما سر پروسیسنگ انڈسٹری کہ آپ کو 1 مہینے کے لیے فی الحال تک کو فارورڈ کر دیں تاکہ ہماری انڈسٹری چلے جب تک آپ اور ہم بیٹھ کر سیٹلمنٹ. سر کاش اب ہماری جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. جی نہیں بات لاجیکل ہے. نہیں بالکل ہم اس کو ریک اپ کریں گے. اور جو بھی دیکھیے جو جولائی تک ہمیں اپنی ریزرویشن دیں تاکہ ہم اپنے سر ٹوٹل لیبر ہماری بند ہو گئی ہے. میری ایک بات سنو, ایک بات سنو, تمہاری ریٹرن کب جائے گی سیلز کی؟ پہلی ریٹرن پہلی 15 اگست کو. 15 اگست میں کتنے دن باقی ہے ابھی؟ اس کی ایکسٹینشن دے دیں ہم آپ کو. یہ دیکھو مگر دیکھیں جو آدھار کارڈ والا آپ کا سامان نہیں اٹھا رہا اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو ہمیں اس کو کنوینس کرنا ہے کسی اور ریزن کے لیے. نو میری بات سمجھو, آپ کا جو ریٹرن 15 اگست کو جانا ہے, سپوز کریں میں آج آرڈر دیتا ہوں کہ 15 اگست والی 30 کر دیں, ٹھیک ہے یہ ہو گئی. مگر آدھار کارڈ والا سامان نہیں اٹھا رہا اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو, وہ کوئی اور ہے, وہ رجسٹر نہیں ہونا چاہ رہا. ایم آئی رائٹ؟ تو وہ نہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں, آپ بھی سمجھ رہے ہو. اب یہ رجسٹریشن والے میکینزم پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے. میاں صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں, ہم بات کریں گے اور ان کو کسی طریقے سے پرسویٹ کریں گے کہ فکسڈ اسکیم میں جس اسکیم میں وہ آئیں اور رجسٹر ہوں. ٹھیک ہے, وہ تو یہ مطلب دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چلیں گی, آئسولیشن میں نہیں چلیں گی.